بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن اس کائنات کو پیدا فرمایا تھا اسی دن اس کائنات کو مٹانے کا اور تباہ کرنے کا فیصلہ بھی فرما دیا تھا، اور اس کائنات کی تباہی کو اور تمام کائنات کی یکجا موت کو قیامت کہا جاتا ہے، جس دن کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور باقی رہنے والی ذات حی قیوم ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو پیدا ہونے سے بھی پاک ہے اور موت سے بھی پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، جو ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس نے اس ساری کائنات کو تباہ کرنے کا، مٹانے کا، تہہ بالا کرنے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ تو اس بارے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو حدیث اس طریقے سے ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں قیامت کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ ہم ایک مرتبہ قیامت کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، قیامت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 علامتیں نہ دیکھ لو، یعنی ان 10 علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت اب آئی اور تب آئی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ 10 بڑی بڑی علامتیں ہیں، 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ باقی جو علامتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، جو مطلقاً ہے، جس میں معاشرے کے بگاڑ کو بیان کیا گیا ہے، جیسے معاشرے میں بہت ساری برائیاں، بے حیائیاں اور بد امنیاں، فحاشیاں، بد دینی، بد دیانتی اور نااہلوں کی حکومت پر قبضہ وغیرہ، اس طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ چھوٹی ہیں۔ 10 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ 10 بڑی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دخان، کہ ساری کائنات میں ایک خاص قسم کا دھواں پھیل جائے گا جو مشرق سے مغرب تک پھیلے گا اور 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے ہوگا یہ کہ جو بے ایمان لوگ ہوں گے، جو غیر ایمان والے لوگ ہوں گے، ان پر مدہوشی سی طاری ہو جائے گی، اور ایمان والوں کو صرف اس سے نزلہ زکام جیسی بیماری ہوگی۔ دوسری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا اور بڑا بدصورت شکل کی ایک مخلوق ہے کہ جس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، یعنی کافر، اور ہر ایمان والا اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، وہ اس کو پڑھ لے گا اور پہچان جائے گا کہ یہی وہ دجال ہے جس کی حدیثوں میں خبر دی گئی تھی، اور وہ لوگوں کو عجیب عجیب طریقے کے کرتب دکھائے گا، شعبت واضح دکھائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ مثلاً کہ وہ بناوٹی طور پر دکھائے گا کہ زمین سے ہم نے غلہ اگا دیا اور آسمان سے بارش برسا دی اور مردے کو زندہ کر دیا، یہ اس طرح کی چیزیں دکھائے گا جس سے لوگ اور گمراہ ہوں گے، اور سارے شیطان اور یہودی اور اسلام دشمن طاقت اس کے ساتھ ہو جائیں گی، اور وہ 40 سال دنیا میں رہے گا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے دنیا میں، جو اس کا پیچھا کریں گے، اور دجال، حدیث میں آتا ہے کہ دجال ان کو دیکھ کر ایسے ہی پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسرائیل میں ایک مقام ہے باب لد، وہاں پر جا کر اس کو قتل کریں گے، ٹھیک۔ اور تیسری نشانی بیان فرمائی کہ مکہ میں صفا کی پہاڑی سے ایک جانور زمین کو پھاڑتا ہوئے نکلے گا، بہت عجیب شکل کا جانور زمین سے نکلے گا، جس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا وہ ان کے ایک ہاتھ میں ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تو وہ کرے گا کیا کہ اپنی انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر، ہر ایمان والے کے چہرے پر ایمان کی مہر لگائے گا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اس سے وہ غیر ایمان والے کے ماتھے پر کفر کا نشان لگائے گا۔ اس کے بعد کافر اور مومن بالکل الگ الگ ہو جائیں گے اور الگ پہچاننے میں آئیں گے، کسی کا ایمان اور وہ کفر چھپا ہوا نہ ہوگا۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ ابھی تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت سے بہت قریب پہلے سورج مغرب سے نکلے گا،
ٹھیک ہے، سورج مغرب سے نکلے گا اور پھر مغرب میں ہی جا کر غروب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند کر دیا جائے گا، کیونکہ ایمان چھپا ہوا نہیں رہے گا، ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ظاہر ہو جائے گا۔ پانچویں نشانی بیان فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دنیا میں، کیونکہ قرآن پاک نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور وہاں وہ زندہ موجود ہے اللہ کی قدرت سے، اور وہ دنیا میں نزول فرمائیں گے قیامت سے پہلے، تاکہ دجال کا قتل کر سکیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ پھر چھٹی نشانی بیان فرمائے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج آج ایک اس دیوار میں قید ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے چنوا دی تھی ان کے اوپر، وہ اس دیوار میں قید ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ جتنے بھی میٹھے پانی کے چشمے و تالاب و ندیاں ہوں گی، ان سب کو پی پی کر ایک دم صاف کر دیں گے، اور جانوروں کو کھا جائیں گے، پیڑوں کو کھا جائیں گے، فصلوں کو ختم کر دیں گے، اور دنیا والوں پر فساد برپا کریں گے۔ پھر وہ یوں کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ آسمان پر اپنے تیر چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ چلو ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خطرناک بیماری میں ان کو مبتلا کر دے گا، اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بڑھ جائے گی، پوری زمین ان کی لاشوں سے پٹ جائے گی، اور سخت بدبو اٹھ پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز بارش چلائے گا جو زمین کو دھو ڈالے گی، اور زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، اور زمینوں میں ایسی برکت ہوگی کہ جو ایک انار پیدا ہوگا نا، وہ انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو ایک اونٹنی کا دودھ ہوگا وہ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور یہ رونقیں چند سال ہی رہیں گی۔ پھر ملک شام سے ایک ایسی عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اہل ایمان کو موت آ جائے گی۔ یہ فرماتے کہ ایمان والا کہیں بھی ہو، چاہے پہاڑ کی غار کے اندر ہو، وہاں بھی وہ ہوا پہنچ کر رہے گی اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو موت اچک لے جائے گی، اور زمین پر سوائے کفار کے، سوائے کافر کے، غیر مسلم کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر ساتویں نشانی بیان فرمائی کہ ساتویں، آٹھویں، نویں نشانی میں زمین کے دھنسنے کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں کہ مشرق میں اور مغرب میں اور عرب میں زمین دھنسنے کے 3 واقعات پیش آئیں گے۔ تو یہ 3 نشانیاں یہاں پر ہوئی، اور 10ویں اور آخری نشانی جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی، محشر کی جانب لے جائے گی، ایسی آگ اٹھے گی۔ اور ایسا بھی آتا ہے کہ حجاز سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو کھدیڑ کر محشر کی طرف لے جائے گی، اور روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا، کیونکہ قیامت جو آئے گی وہ کفار پر ہی آئے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو ہو کر رہیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ذرہ برابر بھی ان پر شک کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس چیز پر، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اور موت کے بعد آنے والے حالات پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، جنت اور جہنم پر، اس کے فیصلے پر، اس کی قدر پر، اس کے غیب پر ہمارا ایمان ہے۔ ذرہ برابر بھی ایمان میں شک و شبہ انسان کو ایمان سے غافل کر دے گا، اسلام سے غافل کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ موت سے پہلے ہمیں موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ بھائی حضرت علی کا فرمان ہے کہ قبر عمل کا صندوق ہے، جو بھی عمل تم دنیا میں اچھا اور برا کر رہے ہو وہ اپنی قبر میں ڈال رہے ہو، پھر اس کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہر عمل کی نیک جزا تم اللہ کے دربار میں پاؤ گے، اور ہر ایک گناہ کی بڑی بھاری قیمت اللہ کی بارگاہ میں چکاؤ گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے لیے راستے کشادہ ہیں، اور جو چاہے کفر کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کو توڑے، نمازوں کو چھوڑے اور غلط کام کرے، اور زندگی صبح و شام دن رات غفلت میں گزارتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستے آسان کر رکھے ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ